اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا میں بڑی عظیم حقیقت چھپی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دعا قرآن کا علم سیکھنے کے لیے اور دوسرا علم سیکھنے کے لیے یہ دعا کرنے کا ہمیں اللہ نے طریقہ سکھایا ہے۔ جب آپ کو قرآن سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے قرآن کو سیکھنا ہے۔ پہلے آپ نے علم کے اندر اضافے کی دعا کرنی ہے۔ یہاں علم کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا، اس کے اور بھی بہت فوائد ہیں، لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل، اپنے کردار، اپنی سمجھ، اپنی روحانیت، اپنی حکمت میں قرآن کے علم کے ذریعے اضافے کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن کا طالب اگر خود کو واقعی قرآن کے ذریعے بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس آیت میں پورا فلسفہ ہے۔ قرآن پر تدبر کرنے کی ہر انسان کی پیاس ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، بلکہ ہم نے اپنے تقویٰ کے لیے پڑھنا ہے تاکہ اس میں سے کوئی بات آ کر، کوئی آیت آ کر ہمارے دل پہ لگے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ قرآن کو آہستہ آہستہ سیکھیں۔ اگر آپ کو ایک آیت، ایک سورہ سیکھنے میں کوئی 10 دن، کوئی مہینہ، کوئی سال بھی درکار ہے تو لگا دیجئے۔ اتنی جلدی ہمیں کیا ہے؟ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اتارا، ویسے ہم نے بھی قرآن کو آہستہ آہستہ سمجھنا، اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی ہر آیت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہنا ہے، اور ہم اس دعا کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اے میرے رب مجھ میں اضافہ فرما دیجیے علم کے ذریعے، جو میں ہوں مجھے اس سے مزید بنا دے، مجھے بہترین انسان بنا دے۔ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا، اس سے محبت کرنا، اس کا اثر اپنے اوپر لانا، اس پر تدبر و تفکر کرنا اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کرنا اور اپنی سوچ کو بہتر اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔